السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ شعراء کے 9 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا پہلا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں۔ اس میں پہلا ہے اختیار و اقتدار۔ سارا اختیار سب کچھ اللہ کا ہے۔ یہ آیت نمبر 4 میں سے پہلے 2 نکات ہیں، اور پھر یہی نقطہ آیت نمبر 9 میں ہے، تیسرا کہ رب غالب ہے۔ تو اس میں جو آیت آ رہی ہے 4 نمبر، اس میں بات سیدھی سی آ رہی ہے، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دے تو اس کے آگے ان کی گردنیں پست ہو جائے۔ تو یہ نشانیاں مانگتے ہیں۔ کوہار نے بار بار کہا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 90 91 92 میں یہ کچھ ہے کہ وہ بولے ہم نہیں مانیں گے تیرے کہنے کو کہ یہاں ہمارے لیے ایک چشمہ جاری کر دے، تیرے لیے باغ ہوں کھجوروں کے اور انگوروں کے، اور جس میں نہریں چلتی ہوں، یا اگرا دے ہم کو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یا اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے لیا، یا یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ یہ آگے بھی اسی طرح آ رہی ہے باقی، تو یہ سارے ان کے مطالبات تھے۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کوئی بھی نشانی اتارنے پر قادر ہے، اور ایسی نشانی اتارے گا کہ ان کی گردنیں پست ہو جائیں گی۔ بڑی گردنیں اکڑا کے چلتے ہیں نا، ہم بھی کہتے ہیں یہ گردن میں سریا آیا ہوا ہے، تو گردنیں اکڑا کے چلتے ہیں، سب پست ہو جائے گی۔ لیکن بنیادی طور پہ مسئلہ کیا ہے کہ جبری ایمان مطلوب نہیں ہے، وگرنہ ایک نشانی سب سرنگوں ہو جائے۔ اور پھر 9 میں آ رہا ہے کہ اللہ عزیز الرحیم ہے، وہ غالب ہے، نہایت مہربان ہے۔ اللہ غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، مگر رحیم ہے، اور ان کسی کو تباہ نہیں کرتا بلکہ سوچنے سمجھنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ جو پیچھے 3 نمبر آیت آ رہی ہے، اسی سے بات چل رہی ہے آگے کہ اللہ نے کہا شاید آپ ہلاک کر لیں گے اپنے آپ کو کہ ایمان کیوں نہیں لاتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غم میں پریشان رہتے تھے کہ یہ ہلاک ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دے گا ان پر کیونکہ ایمان نہیں لا رہے۔ اور پھر سورہ ہود آ گئی، اور یہ باقی صورتیں اتر آئی، سورہ یونس آ گئی جس میں عذاب کے باتیں تھی کہ اس کی۔ تو پھر اللہ نے کہا یہ نشانی اتارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور یہ جو ایمان کی بات ہے، سورہ یونس ہے 10 نمبر، اس کی آیت نمبر 99 میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب ایمان لیتے جتنے بھی زمین میں سارے کے سارے، لیکن اب کیا زبردستی کرے گا ان کر کے یہ ایمان والے ہو جائیں؟ تو ایمان غیب پر ہے، جبری ایمان اللہ کو قبول ہی نہیں ہے، ورنہ کسی معجزہ یا کسی دوسری مخلوق کی طرح آدھا اختیار نہ دے کر سر تسلیم ختم کرنے پر مجبور کیا جا سکتا تھا۔ یہ اختیار صرف انسان اور جنوں کو ہے، تو اللہ نے کی جبری کا ایمان قبول نہیں ہے۔ پھر اللہ نے مزید بات واضح کی، سورہ انعام ہے 6 نمبر، اس کا آیت 158 میں ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان پر فرشتے آئے یا کوئی نشانی تیرے رب کی طرف سے، تو جس دن یہ نشانی آ جائے اس دن ان کا ایمان لانا کام نہ آئے گا، کچھ بھی اس دن بیکار ہو جائے گا۔ ڈوبتے وقت نشانیاں دیکھ کے سب کچھ، فرعون بھی مان لے آیا لیکن سب بیکار گیا۔ تو اس لیے دیکھنے کے بعد، فرشتے کو دیکھنے کے بعد یا کوئی نشانی دیکھنے کے بعد اور پھر جن قوموں نے معجزے مانگے، پھر معجزہ مانگا تو پھر نہیں اس پہ مطابق ایمان لائے، تو پھر ہلاک کو تباہ ہوئے۔ پھر مزید اللہ نے سورہ نام کی آیت 111 میں بات کی ہے کہ اگر ہم اتاریں فرشتے اور باتیں کریں ان سے مردے اور زندہ کر دیں ہر چیز کو ان کے سامنے، تو پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں، تو یہ جاہل لوگ ہیں۔ تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر آگے آ رہا ہے یہ چوتھا پوائنٹ کہ اللہ تمام جہانوں کا، کائنات کا رب ہے۔ یہ 16 میں بھی ہے، 24 میں بھی، 28 میں بھی، 77 میں بھی۔ 16 میں آ رہا ہے کہ جی اللہ کیا ہے؟ اللہ ہے رب العالمین ہے، تمام عالموں کا رب ہے۔ اور پھر 24 میں آ رہا ہے کہ رب السماوات والارض ما بینہما، آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی، اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، زمین و آسمان میں کیا کیا کچھ ہے، اس کے درمیان جتنا فرق ہے، جتنا فاصلہ ہے، سب کا۔ اور پھر 28 میں گیا رب المشرق والمغرب وہاں بینہما، مشرق کا اور مغرب کا، یہ 2 اینڈ ہے دنیا کے، مشرق اور مغرب، اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے۔ اور پھر یہی 70 میں کہ رب العالمین ہے، سب کا، ہر چیز کا رب ہے، وہی رب کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا۔ سب کو اسی نے پیدا کیا، اسی نے پالا، اسی نے بڑا کیا۔ یہ سارے زمین، چاند، آسمان، سب کچھ، کائنات، جانور، انسان، سب اللہ نے پیدا کیا اور پھر پالا بھی ہے۔ پھر کہاں سے ایک چھوٹے سے کیسے کر کے بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر کیا بن جاتا ہے، پھر اس کی اکڑ ختم نہیں ہوتی۔ اور پھر 26 میں پوری بنی نو انسان کا رب ہے، باقی تو ہے ہی ہے، لیکن کیا ہے؟ قال ربکم رب الآبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہے۔ اللہ، یہ حضرت موسیٰ نے فرعون کو کہا تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا آباؤکم، اور یہ باپ نہیں، دادا، اس کا دادا، اس کا دادا، جتنے بھی پہلے گزرے، تو اللہ سب کا، تمہارے باپ داد کا بھی رب ہے۔ اسی کی مہربانی سے یہ بارشیں ہوتی ہیں، پیداوار ہوتی ہے، انسان پلتا ہے۔ اگر بارشیں نہ ہو، قحط پڑی ہے، پھر یہ بنگال میں قحط پڑا تھا، کتنی ہلاکتیں ہوں گی، باقی بھی دنیا میں اسی طرح ہے۔ تو اللہ پوری بنی نو انسان کا رب ہے۔ اور پھر چھٹا ہے نقطہ، یہ مختلف آیات میں آ رہا ہے، ہر مجرم کو پکڑنے پر غالب ہے، مگر بوجہ رحمت برائے اصلاح مہلت دیتا ہے۔
نو میں کہ رب کیا ہے؟ عزیز الرحیم ہے. عزیز کہتے ہیں غالب کو، جس کا پورا غلبہ ہو، غالب غلبے سے، جس کا غلبہ ہو، جس نے کسی سے پوچھنا نہیں، کسی سے اجازت نہیں لینی، کوئی اس کو مشورہ دینے والا نہیں، کسی کی سننی نہیں، لیکن رحیم ہے، رحم کے ساتھ ہے، وہ فوراً نہیں پکڑتا، موقع دیتا ہے. اور یہی بات 68 میں کہ عزیز الرحیم ہے، غالب اور مہربان ہے، رحیم ہے. اور یہی لفظ 104 میں بھی آ رہا ہے کہ عزیز الرحیم ہے، اور یہی بات 122 میں بھی آ رہی ہے. اور پھر یہی 140 میں 159 میں عزیز الرحیم ہے. بار بار اللہ نے کہا کہ عزیز الرحیم ہے، یہ عزیز الرحیم ہے، غالب ہے، طاقتور ہے. اور پھر یہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے 175 میں 191 میں. تو اتنی دفعہ اللہ نے بار بار یہ کہا، کتنی دفعہ کہ اسی صورت میں 8-10 دفعہ کہ اللہ عزیز الرحیم ہے. تو اس لیے اگر ہمیں مہلت مل رہی ہے تو اس کا ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. اس کے اوپر مہلت کا استعمال جس سے نہیں کرتا وہ پھر ضائع کرنا، پھر خود اس کا ذمہ بار ہے انسان. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.